پیارے بچوں، جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ شیر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا بڑا ہیبت ناک ہوتا ہے، پورے جنگل کا راجا ہوتا ہے۔ اور شیر کے ساتھ اس کے وزیر رہا کرتے تھے جو ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ ایک تھی لومڑی جو بہت چالاک تھی، ایک چیتا تھا اور ایک تھا کوا۔ لومڑی کی طرح ہی چالاک تھے سب۔ وہ شیر کو شکار لا کر دیتے تھے اور شیر کھاتا تھا، کیونکہ شیر تو راجا تھا، وہ خود شکار نہیں کرتا تھا۔ وہ تینوں شیر کو شکار لا کر دیتے، شیر کھاتا اور جو کچھ بچ جاتا وہ یہ تینوں آپس میں بانٹ کر کھا لیتے تھے۔ وہ انتظار کرتے رہتے تھے کہ کب شیر کھانا چھوڑے اور وہ کھائے۔ شیر کو ان کی چالاکیوں کے بارے میں بہت زیادہ کچھ نہیں پتا تھا، بس شیر کو پتا تھا کہ میں جو حکم دوں گا وہ وہی کریں گے۔ تینوں بہت زیادہ چالاک تھے، وہ کسی کا نقصان اور برا بھلا نہیں دیکھتے تھے۔ شیر تو جنگل کا راجا ہوتا ہے، شیر کو بس بیٹھے بیٹھے ہی ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، لیکن لومڑی، چیتا اور کوا جو تھے وہ پورے جنگل کی خبر رکھتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ جنگل سے کون گیا اور کون آیا، جنگل میں کیا ہو رہا ہے، کون سا شکار کہاں پر ہے۔ ایک دن شیر اپنے تینوں وزیروں لومڑی، کوے اور چیتے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک وہاں پر ایک بکری آ گئی۔ بکری جو تھی وہ اس جنگل کی نہیں تھی۔ شیر نے پوچھا، کون ہو تم، یہاں پر کیوں آئی ہو؟ تو بکری نے کہا کہ میں دوسرے جنگل سے آئی ہوں، یہاں سے گزر رہی تھی کہ میرے ساتھی آگے چلے گئے اور میں راستہ بھول گئی، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ شیر نے کہا، نہیں، اب تم آ گئی ہو تو تمہیں یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہماری مہمان ہو، تم یہیں پر رہو، یہی تمہارا جنگل ہے۔ بکری نے کہا، آپ کتنے اچھے ہیں، آپ نے مجھے یہ جنگل رہنے کے لیے دے دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن وزیر، جو تینوں وزیر تھے، کوا، لومڑی اور شیر ٹائیگر، وہ تینوں خوش نہیں ہوئے اس بات سے۔ وہ چاہتے تھے کہ بکری کو شکار کر کے کھا لیا جائے۔ بکری بڑی صحت مند تھی، ان تینوں کے منہ میں پانی آ گیا تھا، لیکن شیر راضی نہیں تھا، اس لیے ان تینوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی شیر سے تاکہ شیر ناراض نہ ہو جائے۔ پھر ایک دن ایک دوسرا شیر آیا اور اس کی اور اس ٹائیگر کی لڑائی ہو گئی۔ دونوں شیر آپس میں بہت برے لڑے۔ دوسرا شیر تو بھاگ گیا کیونکہ شیر نے اسے اچھا سا زخمی کر دیا تھا، لیکن یہ والا شیر جو تھا یہ کافی زخمی ہو گیا اور شکار نہیں کر سکتا تھا۔ پورے جنگل میں بھی قحط پڑ گیا، جانور دوسرے جنگل میں چلے گئے تو شکار ملنا کم ہو گیا۔ شیر شکار نہ ملنے اور کچھ نہ کھانے کی وجہ سے کافی زیادہ کمزور ہو گیا تھا۔ وہ اپنے وزیروں سے کہتا کہ میرے لیے شکار کر کے لاؤ، لیکن اس کے وزیر کہتے کہ مہاراج، کوئی شکار مل ہی نہیں رہا، ہم آپ کو کہاں سے لا کے دیں۔ ایک دن شیر بہت بھوکا تھا اور اس نے سوچا اگر میں نے کچھ نہ کھایا تو میں مر جاؤں گا۔ اس نے کہا، کہیں سے بھی لاؤ شکار۔ تینوں نے کہا کہ آپ مجھے کھا لیں، مجھے کھا لیں، لیکن شیر نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر تینوں نے آپس میں فیصلہ کیا اور کہا کہ مہاراج آپ بکری کو کھا لیں۔ اس نے کہا نہیں، وہ تو ہماری مہمان ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر وہ خود اپنے منہ سے بول دے تو کیا آپ اسے کھا لو گے؟ تو شیر نے کہا، ہاں، پھر میں کھا لوں گا۔ پھر لومڑی نے ایک ترکیب لڑائی، کیونکہ لومڑی تو ہوتی ہی بہت چالاک ہے۔ لومڑی نے تینوں کو کچھ سکھایا۔ پھر وہ بکری کے پاس گئے اور کہا کہ مہاراج بہت بیمار ہیں، وہ ہم میں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون وفادار ہے۔ ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہمیں کھا لے، لیکن وہ کسی کو کھانا نہیں چاہتے، لیکن ہم ان کا دل خوش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ چلو اور ان کو کہنا کہ مجھے کھا لو، لیکن وہ کھائیں گے نہیں، بے فکر رہنا، تمہارا ڈر مٹانے کے لیے پہلے ہم بولیں گے کہ ہمیں کھا لو۔ بکری نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں، اور پھر وہ شیر کے سامنے آ گئے۔ سب سے پہلے کوے نے کہا کہ مہاراج آپ مجھے کھا لو، لیکن لومڑی نے کہا کہ اگر تمہیں کھا لیں گے تو شکار تلاش کون کرے گا؟ اور پھر
چیتے نے کہا کہ آپ مجھے کھا لیں، لیکن لومڑی نے کہا کہ اگر وہ تمہیں کھا لیں گے تو شیر کا وزیر کون بنے گا؟ پھر لومڑی نے کہا کہ مہاراج مجھے کھا لو، لیکن پھر سب نے کہا کہ اگر تمہیں کھا لیں گے تو بادشاہ کو مشورے کون دے گا؟ یہ دیکھ کر بکری نے سوچا کہ ان تینوں کو تو نہیں کھایا، ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں بھی بول دیتی ہوں کہ مہاراج مجھے کھا لیں۔ یہی سوچ کر اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے کھا لیں، اور یہ سننا تھا کہ شیر اور دوسرے سارے جانور اس پہ جھپٹ پڑے اور پھر اس کو شکار کر لیا اور خوب پیٹ بھر کر کھایا، شیر نے بھی اور چیتے نے بھی اور لومڑی نے بھی اور کوے نے بھی، اور ان کو بہت مزہ آیا لومڑی کا شکار کر کے، بکری کو کھا کر۔ سب بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ اور اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی عقل سے زیادہ اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے، کسی دوسرے کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، خود بھی غور فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا، دوسروں کی باتوں میں آ کر فوراً عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو، اگر یہ کہانی آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو ابھی لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو ملتی رہے اور ہم آپس میں ملتے رہیں اور دوست بن جائیں، ٹھیک ہے نا؟